صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. یعنی بندہ صدقہ دے تو 10 گنا ثواب ہے، کسی کو قرضہ دے تو 18 گنا ثواب ہے. میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ کر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، یعنی جس کو ہم صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، لیکن قرض لینے والا اپنی حاجت کی بنا پر قرض لیتا ہے. یعنی کسی کو ہم نے صدقہ خیرات دے دیا، کسی کے گھر کوئی چیز بھیج دی یا کسی مدرسے میں بھیج دی، تو ان کے پاس پہلے بھی کچھ مال موجود ہوتا ہے، لیکن جو بیچارہ قرض لیتا ہے وہ بالکل ہی کیا اسے کہتے ہیں نا حاجت مند ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرضے کا ثواب زیادہ رکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اب صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے کہ اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ اسلام ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، نرمی کا درس دیتا ہے کہ معاشرے میں آپ کا کوئی مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ اس کو صدقہ اگرچہ نہ دیں لیکن قرض کم از کم ضرور دیں تاکہ وہ اپنی مشکل سے نکل سکے. اور پھر ثواب کتنا عطا فرمایا؟ 18 گنا. صدقہ عام ہم دیں، زکوٰۃ دیں، لیکن کتنا ثواب؟ 10 گنا. لیکن صدقے کا ثواب، دوسرا قرض کا ثواب 18 گنا. اور پھر یہی نہیں فرمایا کہ اللہ پاک 18 گنا عطا بھی فرمائے گا اور اس کے بدلے میں جنت کی اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے. آخرت کی نعمتیں اس کے علاوہ، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ یار میں اپنے مسلمان بھائی کو قرض کروں، اس کے ساتھ نرمی کروں، یار اس کو اس مشکل وقت سے میں نکالنے میں اس کی مدد کروں. اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں اتنا اچھا اور پیارا طریقہ زندگی گزارنے کا، مگر ہمارا دنیا کا ایک طور طریقہ دیکھ لیں کہ آج ایک عجیب نظام، ایک عجیب حساب و کتاب پیدا ہو چکا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا پیٹ بھرنا چاہیے، ساتھ والا بھائی ہے یا میری بہن غریب ہے یا میرا پڑوسی غریب ہے یا میرا رشتہ دار غریب ہے، وہ جیسا بھی وقت گزارا مجھے کیا لگے. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے اس وقت. میریاں پراپرٹیاں بن رہی ہیں، میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، میں نے وہاں پلاٹ لے لیا ہے، اب میں ادھر بھی پلاٹ لینے کی پلاننگ کر رہا ہوں، پیسے جوڑ رہا ہوں جیسے بھی جوڑ رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری بہن جو ہے یار وہ کتنی غریب ہے، کیسے گزارا کر رہی ہے، یار میرے بھائی کا اتنا اچھا کاروبار نہیں ہے، یار میں اس کی کچھ مدد کروں. عید کا دن آ رہے ہیں یا کوئی بھی موقع آ رہا ہے یا شادی کے موقع آ رہے ہیں، یار میں پوچھوں تو صحیح، دنیا کا میں جتنا بھی اکٹھا کر لوں وہ تو سارا یہی کا یہی رہ جائے، میرے والد سائی خوش ہوں گے، مگر آج میں جو کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کو دے دوں گا، اللہ پاک کی رحمت سے دنیا میں بھی مجھے فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی مجھے فائدہ ہوگا. قبر میں میں جاؤں گا وہ پیچھے سے دعائیں دینے والے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا مال جمع کر کر کے دنیا میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کسی کی غم خاری نہ کروں، کسی کی مدد نہ کروں. میں دنیا سے جب جاؤں گا تو وہ پیچھے سے مجھے کن لفظوں سے یاد کریں گے. اتنا مال و دولت چھوڑ کے چلا جائے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں اس کا بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، یار میں اس کا پڑوسی تھا، یار یہ جانتا بھی تھا، یار میں نمازی تھا، میں مسجد میں آتا تھا اس کے ساتھ، یہ اتنا یار اس نے کیا کیا، سب جانتا تھا، یار مدد بھی نہ کر سکا، یہ جانتا تھا ہماری حالت، کیا ہم نے اس کے لیے دعا کرنا؟ یوں اس طرح کے تاثرات پیدا ہو جائیں گے تو اے بندے تیرے پاس کیا ہے؟ اگر خوش دلی کے ساتھ اس کے دل سے ایک بار یہ نکل جائے میرے مولا اس کو معاف کر دے، یہ بہت غریبوں کا غم خار تھا، مدد کیا کرتا تھا، میرے مولا اس نے میری بھی مدد کی تھی، اس نے دکھی دل کے ساتھ جب وہ دعا کر دے گا اللہ کی رحمت سے تیرا بیڑا پار ہو جائے.
مگر آج عجیب حال ہے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا ابھی اپنا کام نہیں ہوا پورا، کیا کر لے گا اتنا کچھ اکٹھا کر کے؟ اللہ کی رحمت کو آواز دے، اللہ کی رحمت اکٹھی کر، جو دنیا میں بھی تیرا سہارا ہے، قبر میں بھی تیرا سہارا ہے، حشر میں بھی تیرا سہارا ہے، اور رب کی رحمت ہی ہے یہ تجھے جنت میں لے چلے۔ بندے کا پیٹ نہیں بھرنے والا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں تو پھر بھی یہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، انسان کا پیٹ کو بس قبر کی مٹی ہی بھرے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی، ہم یہ مت سوچیں کہ یار اور بنا لیں اکٹھا کر لیں، یار یہ کیا ہے، سب یہی کا یہی رہ جائے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یاد رکھ فرمایا اپنے سالن میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوس میں بھیج دیا کرو۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنی پیاری، اس میں محبت ہے، اپنے پڑوس میں بھیج دیا کرو۔